بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ رب العالمین نے کہا میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس فرمان کے ذریعہ مقصد زندگی طے کر دیا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اسی لیے اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو فطری طور پر عابد پیدا کیا ہے. اس کائنات میں پیدا ہونے والا ہر انسان فطری طور پر عبادت کرنے پر مجبور ہے. ہر آدمی عبادت کرتا ہے. ابھی اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق عبادت کی جائے. ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ مخلوق کی عبادت کرے، چاہے درخت اور پتھر کی عبادت کرے، چاہے کسی بزرگ اور پیر کی عبادت کرے. طبعی طور سے انسان عبادت کرنے پر مجبور ہے. مومن وہ ہے جو عبادت کی سرشت اور فطرت کو اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع کرے. دنیا میں آپ کو کوئی بھی قوم نہیں ملے گی جو عبادت نہ کرتی ہو، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. حتیٰ کہ وہ ملحدین اور دہریہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ بھی اپنے بڑوں کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ معاملہ سیم عبادت اور پرستش کی طرح سے ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ ایک عبادت چھوڑ کر دوسری جگہ اپنا سر نیاز خم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا مقصد زندگی طے کر دیا ہے یہ کہہ کر کے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے ہم عبادت اللہ رب العالمین کی کرتے ہیں، بندگی اللہ رب العالمین کی کرتے ہیں. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دین کا کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں تو اس کا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی، اس کے حکم کی بجاوری اور اس کے شریعت کی تعمیل ہوا کرتی ہے. اب ایسی صورت میں ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں، جو بھی بھلائی کا کام کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اس عمل کی عبادت کریں. ہم اس عبادت کو محفوظ رکھنے اور اس عبادت کے ثواب سے فائدہ اٹھانے کا راستہ اپنائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کرتے جائیں اور وہ ہمارے پاس ذخیرہ نہ ہو سکے، ہمارے پاس جمع نہ ہو سکے، اور وہ عبادت کرنے کے بعد ہم اس کے ثواب سے پورے طور پر یا جزوی طور پر محروم ہو جائیں. اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم نے مٹھی میں پانی کو پکڑ لیا اور سمجھا کہ ہم نے پانی رکھا ہوا ہے، لیکن جب آپ نے مٹھی کھولی تو پتا کا پانی کا قطرہ نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں، روزہ رکھتے جا رہے ہیں، زکات دیتے جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں ہم، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ آخر کی عبادت ہمارے لیے اجر کا سبب ہوگی یا نہیں. اس عبادت کے نتیجے میں اللہ کے ہاں ہم کو ثواب
انسان روزی حاصل کرنے کے لیے تگو کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، حیرانی جھیلتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی کمائی کی حفاظت کرتا ہے کہ یہ ضائع نہ ہونے پائے، برباد نہ ہونے پائے. یہی حال ہماری عبادتوں کا ہے. ہمیں اپنی عبادت کرنے کے بعد عبادت کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. عبادت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جب آئیں نماز، روزہ، عبادت، حج اور دنیا کی ساری عبادتیں لے کر، اور اللہ تعالیٰ کہتے کہ وہ قدیمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، اور یہ اعمال جو لے کر کے آئے تھے، ان اعمال کی طرف ہم آئے اور ہم نے ان کو غبار کی طرح سے ہوا میں اڑا دیا. ہم نے اس کو گرد و غبار بنا دیا، کوئی وزن اس کا قائم نہیں کیا. تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی. اجر ہم کو نہیں ملا، عبادت تو ہم نے کیا تھا، نیکی تو ہم نے کمائی تھی، بندگی تو ہم نے کی تھی، رب کی عبادت تو ہم نے بجا لائی تھی، لیکن جب اجر ملنے کی بات آئی، ثواب ملنے کی بات آئی، تو ہم خالی ہاتھ نظر آئے. ہم بے عمل اور عمل کے وزن سے خالی نظر آئے. تو یہ بات سوچنے کی ہے یا نہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. ان میں سے صرف ایک چیز میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے مگر سنیے کہ دنیا میں ہم جو عمل، جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کا انتظام کریں. اس انتظام کا ایک جز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں جو گناہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. گویا کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم جاری گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. ابھی تک تو آپ نے صدقہ جاریہ سنا ہے کہ نیکی کیا، آپ کے بعد وہ نیکی باقی رہی، اور جب تک وہ نیکی جاری رہے گی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. مگر میں نیکی جاری نہیں بلکہ گناہ جاری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے اعمال کے ثواب سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اگر اپنی عبادتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ہر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں جو جاری رہنے والا گناہ ہو، باقی رہنے والا گناہ ہو، آپ کی وفات کے ساتھ ختم ہو جانے والا گناہ ہو، ختم نہ ہو جانے والا گناہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے دنیا میں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی موت کے ساتھ اس کے گناہ کا دروازہ بند ہو گیا، جس کی موت کے ساتھ اس کے گناہوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا. لیکن محروم ہے وہ انسان، بدقسمت ہے وہ انسان کہ جس نے گناہ تو زندگی میں کیا، گناہ تو دنیا میں کیا، مگر مرنے کے بعد بھی گناہ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے نام اعمال میں اللہ رب العالمین کی طرف سے گناہ لکھا جا رہا ہے. ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال اور زیادہ، لیکن پھر مر جاتے ہیں، عمر ختم ہو جاتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ان الانسان اذا مات انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک تو اس نے صدقہ جاریہ کیا، دوسرے نفع بخش علم چھوڑا یا نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا کرے، اور بقیہ تمام اعمال کا سلسلہ کٹ گیا. تو ہم نے 70 سال زندگی گزاری، 70 سال تک رب کی عبادت کی، لیکن جب مر گئے تو عبادت کا سلسلہ کٹ گیا، اب عبادت نہیں ہونی، ثواب نہیں آنا. لیکن ہم نے گناہ کر دیا جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری ہے. وہ گناہ جاری کون سا ہے؟ ہر وہ عمل اور ہر وہ برائی جس کی ابتدا ہم نے کی ہے، جس گناہ کی شروعات ہم نے کی ہے، اس گناہ کی جزا اور اس کا بدلہ ہم کو اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک وہ گناہ دنیا سے ختم نہیں ہو جاتا. جب تک اس گناہ کا سلسلہ کٹ نہیں جاتا تب تک ہمیں اس کا گناہ ملتا رہے گا. آپ سوچئے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام میں بدعتیں ایجاد کیا، اللہ کی شریعت اور نبی کے سنت کے خلاف عبادتوں کی اختراع اور ایجاد کیا، وہ لوگ جنہوں نے معاشرے میں بے حیائیوں اور برائیوں کو فروغ دیا، وہ لوگ جو سماج کو غلط راستے پر ڈالنے کا ذریعہ بنے، وہ لوگ جنہوں نے سماج
اللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، قبیلہ مدد کے لوگ، انتہائی خستہ حالت میں، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پراگندہ، دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بہت ترس آیا۔ آپ نے صدقہ کا اعلان کیا، کہا لوگوں یہ لوگ آئے ہوئے محتاج ہیں، ان کو صدقہ دو۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی صدقہ نہیں دے رہا ہے، مسجد نبی میں کوئی صدقہ نہیں آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مایوسی ہوئی کہ اتنے میں ایک صحابی ایک کھجور کا چھوٹا سا تھیلا لے کر کے آئے اور لا کر کے وہاں مسجد میں رکھا، اور اس کے بعد جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو ایک بات بھی گرے، سب لوگ لا کر کے صدقہ مسجد میں ڈالنے لگے، یہاں تک کہ مسجد میں صدقہ کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فتحلل وجهه بشرا، مارے مسرت کے، مارے مسرت کے، مارے خوشی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا، روشن ہو گیا خوشی کے مارے کہ صحابہ نے میری آواز پر لبیک کہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامة من غیر ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامة من غیر ينقص من اوزارهم شیء۔ کہا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد قیامت تک اس پر عمل کریں گے، اور ایک کی وجہ سے دوسرے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا راستہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا اور ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے، اور ان میں سے ایک کے گناہ کی وجہ سے دوسرے کے گناہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، سب کو گناہ ملے گا۔ اب جس انسان نے غلط طریقہ ایجاد کیا، برا راستہ ایجاد کیا، اس کو گناہ ملا برا ایجاد کرنے کا، بعد میں جس نے اس پر عمل کیا اس کو تو ملے گا غلط کرنے کا، لیکن اس کا ایک حصہ اس کو بھی آئے گا جس نے اس کی شروعات کیا ہے، جس نے اس کا ایجاد کیا ہے، جس نے اس میں پہل کیا ہے، اس کو بھی ایک حصہ گناہ کا ملے گا۔ اب یہ کب تک چلے گا؟ کتنے دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ اب آپ تولو، ہم نے 80 سال 90 سال عبادت کی تھی اور گناہ جلدی آئے، اور اس کے بعد اس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری ہے، چل رہا ہے وہ سلسلہ۔ اب ان نیکیوں اور ان گناہوں کے درمیان آپ محاذرہ کیجیے، کتنا دن ملے گا آپ کو؟ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الى يوم القیامة الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل۔ کہا قیامت تک جتنے ناجائز قتل ہوں گے ان میں سے ہر قتل کا ایک گناہ آدم کے پہلے بیٹے کو ملے گا، اس لیے اسی نے قتل کا ایجاد، ناحق قتل کرنے کا آغاز اسی نے کیا ہے۔ تو اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو ناحق قتل ہوا ہے وہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا۔ تو اب قیامت تک جتنے بھی لوگ ناجائز مارے جائیں گے، جتنے بھی لوگ ناجائز کسی کو قتل کریں گے تو اس قاتل کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس قتل کا ایک گناہ کس کو جائے گا؟ قابل کو بھی جائے گا، کیونکہ قتل کی ابتدا کرنے والا وہ انسان ہے، قتل میں پہل کرنے والا وہ انسان ہے۔ اب سوچیں کہ آدم کا یہ پہلا لڑکا کب انتقال کر چکا ہے، ہزاروں سال بیت گئے، اور ہزاروں سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ایک کو گناہ ملے گا۔ نبی کو فرمائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے اور بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ جب جب ناجائز قتل ہوگا، جب جب اس گناہ کا ارتکاب روئے زمین پر کیا جائے گا، اس کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے کو گناہ میں جاتا رہے گا، گناہ ملتا رہے گا۔ یہ ہے گناہ جاری، یہ ہے وہ گناہ جس کا آپ نے ارتکاب کیا اور آپ کے مرنے کے بعد بھی گناہ کا وہ سلسلہ قائم اور باقی رہا، وہ سلسلہ آپ کے مرنے کے بعد بھی باقی رہا اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے یہ، کتنی
بڑی مایوسی کی بات ہے یہ، آپ نے ایک لمحہ کے لیے گناہ کیا اور بھول گئے، یاد نہیں رہا، مگر نام اعمال میں وہ درج ہوا۔ اللہ کے فرشتے اور نام اعمال لکھنے والے کرامت کاتبین کسی لمحہ کسی بھی ذرے سے کسی بھی چھوٹی اور بڑی بات کو غافل نہیں ہوتے، وہ سب درج ہے۔ کس کو یاد رہتا ہے کہ 20 سال پہلے کیا کیا تھا؟ کس کو ہوش ہے کہ 10 سال پہلے کیا کیا تھا؟ کس کو پتا ہے کہ 10 سال پہلے میں نے کیا کارنامے انجام دیے تھے؟ بھول جاتا ہے انسان کو یاد نہیں رہتا، مگر اللہ کے نام اعمال میں جب وہ چیز درج ہو گئی تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے چاہے کہ اسے مٹا دے، اسے ختم کر دے، اس کے گناہ سے انسان کو بری قرار دے دے، تو کیا ممکن ہے میرے دوستو ایسا؟ کیا امکان ہے اس بات کا روز زمین پر بھی کوئی کر سکے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا جو نظام بنایا ہے اس نظام میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں، انسانوں کا کوئی دخل نہیں، ان کی کسی قوت کا کوئی وجود اس میں شامل نہیں۔ تو گناہ کرنے سے پہلے، کسی عمل کو انجام دینے سے پہلے، اس میں صرف یہ نہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی گاؤں ہے، کسی گاؤں میں جوا نہیں کھیلا جاتا، آپ نے پہلی مرتبہ شروع کیا کہ لوگ جوا کھیلتے ہیں، آپ کی نقل کرنے کے بعد پیچھے کے لوگوں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ گاؤں میں جوا نہیں کھیلا جاتا تھا، آپ نے پہل کیا کہ نہیں کھیلا جائے گا، اس کے بعد لوگ جوا کھیلنے لگے۔ یہ گناہ جب تک جاری رہے گا اس کا ایک حصہ آپ کے نام اعمال میں شامل ہوتا رہے گا، اس گناہ کا ایک حصہ آپ کو اس وقت تک ملتا رہے گا۔ آپ تو مر گئے، آپ تو مٹی میں مل گئے، آپ دنیا سے ختم ہو گئے، لیکن گناہ کا سلسلہ آپ کے جاری ہے، آپ کے نام اعمال میں گناہ درج ہو رہا ہے، مسلسل درج ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں، علماء، طلباء، اہل علم، بہت سی باتیں ایسی ایجاد کرتے ہیں جن کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہوتی، لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اور اپنی عدم تحقیق کی وجہ سے ایسی چیزوں کو دین بنا دیتے ہیں جو دین میں نہیں ہوتی، اور جب تک چلے گی، جب تک اس پر عمل کرنے والے موجود ہوں گے، بتانے والے کے عمل میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افتي بغیر علم فاثمه على من افتى۔ روکتے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے میرے دوستو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جسے بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے کوئی فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے اس بات کا فتویٰ دیا، جس نے یہ بات بیان فرمائی ہے بغیر علم کے، وہ مجرم ہوگا اللہ تعالیٰ کے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے یہ، کتنی بڑی اللہ کے یہاں مسئولیت کی بات ہے کہ جو بات آپ زبان سے نکالتے ہو، جو بات آپ اپنے قلم سے لکھتے ہو، جو بات آپ لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ باتیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میری آواز نکلی اور ہوا میں تحلیل ہو کر ختم ہو گئی، وہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے میرے نام اعمال میں۔ آپ سمجھو نہ سمجھو، آپ مانو نہ مانو، آپ عمل کرو نہ کرو، لیکن اللہ کی حجت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر میں خیر کہہ رہا ہوں تو میرے نام اعمال میں خیر لکھا جائے گا، اور اگر میں شر کہہ رہا ہوں تو اللہ کے فرشتے اس سے غافل نہیں ہیں، ادھر جو رہا میرا، اور اس کا مجھے حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، مجھے حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِثْمُهُ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَىٰ، گناہ وہ اٹھائے گا جو غلط بات کا فتویٰ دے گا، ذمہ دار وہ ہوگا جو غلط بات کا فتویٰ دے گا۔ میں نے غلط بات بتا دی آپ کو، مجھے معلوم نہیں، میں نے یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے پتا نہیں ہے، ہانک دیا، غلط فتویٰ دے دیا، آپ نے پوچھا، میں نے کہا کون جائے کہنے کی نہیں ہے، بے عزتی ہو جائے گی، نام کر جائے، کہنے اس کو کچھ نہیں آتا جاتا، کچھ بتا دیا، ہانک دیا، غلط بات کہہ دیا، کیا ہوا؟ دنیا میں تو لوگ سمجھ گئے کہ ہاں بہت بڑے علامہ ہیں، مگر اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا۔ میرے طلبہ نوٹ کر لیں اس بات کو، یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے پتا نہیں ہے، میں پتا کر کے بتاؤں گا، یہ انسان کے لیے نجات کا راستہ ہے، یہ انسان کے لیے علم کا راستہ ہے، مگر ہر سوال کے بارے میں جواب دینا، ہر سوال کے بارے میں بتانا، یہ ہے ایسے اور یہ انسان کو محروم کر دینے والا عمل ہے۔ بہرحال میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو زندگی میں ہمیشہ اس گناہ سے بچنا چاہیے جس گناہ کی جزا اور جس گناہ کا بدلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہنے والا ہو، بند ہونے والا نہیں ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت
وسلم نے کہا المستبان ما قالا فعلى البادی منہما ما لم يعتد المظلوم. تو گالی گلوچ دینے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے گالی دینے کی پہل کیا ہے، جس نے گالی دینے کی شروعات کیا ہے. جب تک مظلوم آدمی زیادتی نہیں کرتا تب تک گالی آپ نے دیا، میں نے بھی دیا، بات برابر ہو گئی؟ نہیں، برابر نہیں ہوئی. آپ کو گالی دینے کی وجہ سے اپنی گالی کا گناہ ملے گا، میں جو گالی دوں گا اس کا بھی گناہ آپ کو ملے گا. المصطفیٰ نے ماقالا فعل البادی منہما، تو گالی گلوچ کرنے والے جو بھی گالی دیتے ہیں تو جس نے شروعات کیا ہے اس کو دونوں کی گالی کا گناہ ملے گا. دوسرے کو تو ملے گا اپنی گالی کا گناہ، لیکن شروعات کرنے والے کو دونوں کا گناہ ملے گا، اپنا بھی اور سامنے والے کا بھی. کیوں دوسرے کا گناہ اس کو ملے گا بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ پہلے اپنے بھائی کو گالی نہیں دیتا تو دوسرا اس کو گالی نہیں دیتا. اگر اس نے گالی دینے کی شروعات نہیں کی ہوتی تو اس کا بھائی جواب میں اسے گالی نہیں دیتا. تو جو سبب بنا گالی دینے کا، جو ذریعہ بنا گالی دینے کا، جس نے گالی دینے کی ابتدا کی، وہ مجرم ہے اللہ کی نظر میں. کبھی سوچتے ہیں آپ اس بات کو؟ کبھی غور کرتے ہیں اس بات کو؟ ہمارے یہاں نام کا مسئلہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا کو، ساری شریعت کو، ساری ربانیت کو پامال کر دینے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہماری نام بلند رہنی چاہیے، ہماری آواز بلند رہنی چاہیے، ہماری بات اونچی رہنی چاہیے. اور بس رب کی شریعت پامال ہو، رب کی کا دین پامال ہو، نبی کی سنت پامال ہو، نبی کی شریعت پامال ہو، نبی کا طریقہ پامال ہو. کبھی ہمارے پیشانی پر پسینہ نہیں آتا، کبھی ہمارے ماتھے پر چکن نہیں آتی. کبھی اس کے لیے بھی غیرت کیجیے میرے دوستو، نبی کے لیے بھی کبھی قربانی کا جذبہ پیدا کیجیے، نبی کے دین کے لیے، نبی کے طریقے کے لیے اور نبی کی سنت کے لیے بھی کبھی اپنے دل کے اندر ٹیس اور کبھی کوڑن محسوس کیجیے کہ کیسے نبی کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، کیسے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کیا جا رہا. اس کے لیے درد پیدا کیجیے دل میں. اپنے لیے کر کے کیا کرو گے؟ کتنے دن زندگی رہے گی؟ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ. قالوا هل یشتم الرجل والدیہ؟ قال نعم، یسب ابا الرجل فیسب اباه ویسب ام الرجل فیسب امه. کہا میں تم کو بتاؤں کہ بڑے سے بڑا اکبر الکبائر کون سا گناہ ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑے سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے، انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے کہا کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، انسان دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تب وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. انسان دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. دوسرے کی ماں کو آپ نے گالی دیا، دوسرے نے آپ کی ماں کو گالی دیا، گویا کہ آپ نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دیا. اگر آپ دوسروں کے ماں باپ کو گالی کا نشانہ نہیں بناتے تو دوسرے آپ کی ماں باپ کو گالی کا نشانہ نہیں بناتے. آپ نے راستہ فراہم کیا ہے، آپ نے راستہ دیا ہے کہ تم لوگ گالی دو میرے ماں باپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اکبر الکبائر میں سے ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ماں باپ کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، انہیں نشانہ سب و شتم نہ بنایا جائے، انہیں برا بھلا نہ کہا جائے، ان کی آبرو کو سرے بازار نہ اچھالا جائے، تو آپ پر فرض ہے کہ دوسروں کے ماں باپ کے ساتھ وہی معاملہ کیجیے. آپ دوسروں کے ماں باپ کا احترام کیجیے، دوسرے آپ کے ماں باپ کا احترام کریں گے. اور اگر آپ نے زبان کھولی دوسروں کے والدین کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ آپ نے دوسروں کو گالی دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا، آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا. آپ نے تو نہیں دیا اپنے ماں باپ کو گالی، آپ نے تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا، لیکن کہاں سے آئی بات؟ آپ نے راستہ فراہم کیا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا. آپ ذریعہ بنے، آپ واسطہ بنے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا. سمجھ رہے ہیں میرے دوستو؟ اور ہوش کے ناخن لے کر ہم لوگ گالی کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. گالی گلوچ ہمارے سماج میں بالکل لقمہ
یہ فسق ہے، اور اس سے لڑائی اور جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے زبان کی حفاظت کرتے ہوئے ایک تو گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، دوسرے نمبر پر اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اکبر الکبائر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے والدین کی عزت کی طرح دوسروں کے والدین کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، انہیں گالی گلوچ دینے سے اپنی زبان کو محفوظ کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں، میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جن اعمال کا گناہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے، جن اعمال کا گناہ مرنے کے بعد بھی مسلسل قائم رہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی ایک محدود وقت کے لیے ہوتی ہے جس میں ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے جاری گناہ کا ارتکاب کیا، جب ہم نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جس کی سزا ہم کو ملنے والی ہے، تو پھر اس کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، غیر متناہی دنوں تک اگر وہ چلتا رہا تو اس کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آتا رہے۔ کتنی ٹیڑھی بات ہے، ایک لمحے کے لیے، چند منٹ کے لیے ہم نے وہ گناہ کیا تھا اور بعد میں بھول بھی گئے، یاد بھی نہیں رہا۔ کون یاد رکھتا ہے زندگی کی ساری داستان؟ کس کو یاد ہے کہ جوانی شروع ہونے سے لے کر مکلف ہونے سے لے کر آج تک کتنے کام کیے ہیں؟ ہے کسی کے دماغ میں؟ ہے کسی کے ذہن میں سارے اعمال کی فہرست؟ نہیں، کسی کو یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، لیکن نامہ اعمال میں درج ہے، اور جب مرنے کے بعد اس کا گناہ ملے گا تب بہت مشکل پیش آئے گی، تب بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا میرے دوستوں، کیونکہ جو نیکیاں کر کے لائے تھے محدود نیکیاں ہیں، یہ گناہ مسلسل آ رہا ہے، مسلسل یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں نامہ اعمال میں۔ اب جب نیکیوں سے فائدہ اٹھانے کی بات آئے گی تو پتہ لگا نیکیاں تو محدود تھی، ان کا پڑھنا بھاری نہیں ہوا، وہ ہلکا ہو گیا، اوپر اٹھ گیا، لیکن گناہوں کا پڑھنا چھپ گیا، بھاری ہو گیا، کیونکہ مرنے کے بعد بھی اس کی جزا آ رہی ہے۔ دنیا میں جب تک زندہ رہ تب تک نیک بن کے ٹھیک کیا، نماز کی پابندی کی، روزہ کی پابندی کی، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی، نیکیاں کر کے لے کر گئے اللہ نے، لیکن یہ جو گناہ کا سلسلہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، جس کو لاپرواہی میں، اپنی غفلت میں، اپنی لاشعوری میں، جس کو جانے یا انجانے ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، وہ ہماری روٹیاں ڈبونے کے لیے تیار ہو، ہمیں برباد کر دینے کے لیے وہاں موجود ہے اللہ کے یہاں۔ اس لیے عقلمندی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں آنے سے پہلے دنیا میں اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، دنیا میں اپنے نامہ اعمال کا محاسبہ کر کے اپنی زندگی کے دفتر کو کھول کر اس کا احتساب کیا جائے، اور ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے جس کی سزا مرنے کے بعد یا جس کا گناہ مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا رہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ جاریہ سے بچانے کی کوشش کریں، گناہ جاریہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، گناہ جاریہ سے اپنے نامہ اعمال کو پاک اور مبرہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔